نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری گفتگو آپ سے قسم کے سلسلے میں ہوگی، کیونکہ لوگوں کی یہ عادت بن گئی ہے کہ وہ چھوٹی بڑی ہر ایک بات پر قسم کھایا کرتے ہیں۔ اپنی بات کو وزندار ثابت کرنے کے لیے وہ بات بات پر اللہ رب العزت کی قسم کھا لیا کرتے ہیں۔ میں آپ کو احکام شرع کی روشنی میں بتاؤں گی کہ قسم کیا ہے اور بے وجہ کی قسمیں کھانے سے ہمیں کیا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ خدائے تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کی بھی قسم نہیں ہوتی، نہ اپنی قسم، نہ اپنے ماں باپ کی قسم، کسی کی قسم نہیں، بس اللہ رب العزت کی قسم ہوا کرتی ہے۔ اور وہ قسم بھی بندہ اسی حال میں کھائے جب اس کو بہت ہی زیادہ ضرورت ہو، اور جب لوگ اس پر یقین نہ کر رہے ہوں، اس کو اپنی بات سچ ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو عیبوں سے بری ظاہر کرنے کے لیے قسم کھانے کی اجازت ہے۔ اور اگر کوئی بندہ بے وجہ جھوٹی قسم کھاتا ہے اور جھوٹی قسم کو ثابت کرنے کے لیے بار بار قسمیں کھاتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ بھی کرے، کیونکہ بغیر توبہ کیے اس کا جو کفارہ ہے وہ قبول نہیں ہوگا۔ اور قسم کا کفارہ 3 طرح سے دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ غلام آزاد کرنا، لیکن غلام آزاد کرنا یہ آج کے دور میں ممکن نہیں، کیونکہ آج کے دور میں اسلامی فتوحات، اسلامی جنگ، اس طرح کی جنگیں نہیں ہوتی جس کی وجہ سے غلام بھی نہیں ہوتے، تو غلاموں کو آزاد کرنا یہ اس دور میں ممکن نہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی 2 اور طریقوں سے قسم کا کفارہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو غلام آزاد کرنا ہے، لیکن غلام آزاد کرنا اس دور میں ممکن نہیں، اسی وجہ سے اس کے علاوہ بھی 2 اور صورتیں ہیں قسم کے کفارے کی، جن میں سے ہے پہلا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ 10 غریب لوگ، مسکین لوگ، جن کا کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں، جن کے پاس رہنے کو گھر نہیں، ان لوگوں کو، ان میں سے 10 لوگوں کو کھانا کھلانا یا پھر انہیں کپڑے پہنانا ہے۔ اور اگر کوئی ان باتوں پر اختیار نہ رکھتا ہو، اگر کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہو کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلا سکے یا انہیں کپڑا پہنا سکے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ پے در پے 3 روزے رکھے، یعنی لگاتار 3 روزے۔ اگر بیچ میں کوئی بھی ایک روزہ چھوٹ جاتا ہے تو پھر اس کو دوبارہ سے وہ 3 روزے رکھنے پڑیں گے۔ مثلا اگر کوئی عورت جس نے قسم کھا لیا اور اس نے اس قسم کو توڑ دیا، یا کوئی جھوٹی قسم کھائی، اور اگر وہ ان باتوں پر قدرت نہیں رکھتی کہ مسکین کو کھانا کھلائے یا انہیں کپڑے دے، تو اسے چاہیے کہ وہ 3 روزے لگاتار رکھے۔ اب اگر اس نے 1 روزہ رکھ لیا یا 2 روزے رکھ لیے اور پھر اس کو حیض کے ایام شروع ہو گئے، اس کے پیریڈز شروع ہو گئے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ پاک ہونے کے بعد دوبارہ سے 3 روزے رکھے۔ وہ 2 روزے جو تھے وہ اب قابل قبول نہیں، اسے پھر سے 3 روزے لگاتار رکھنے ہوں گے، تب جا کر کے وہ اپنے قسم کا کفارہ ادا کر سکے گی۔ اب میں آپ کو قسم اور اس کے کفارہ کے متعلق چند مسائل بتانا چاہتی ہوں، تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ قسم کھانا کیا ہے اور اس کا کفارہ کیا ہے۔ قسم کھانا جائز ہے، مگر جہاں تک ہو سکے اس میں کمی بہتر ہے، یعنی بات بات پر قسم کھانا یہ بہت بری بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کو بات بات پر استعمال کرنا، جیسے کہ آج کل لوگوں کی عادت بن گئی ہے، وہ ہر بات پر قسم خدا کی، اللہ کی قسم، اس طرح کے الفاظ بولا کرتے ہیں، یہ ان کا تقیہ کلام ہو گیا ہے، اور جانے انجانے میں ان کی زبان پر یہ بات جاری ہو جاتی ہے۔ تو اس کا خیال رکھنا چاہیے اور اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی قسم کو اس طرح سے بے وقعت نہ کریں۔ لوگ تو یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ سچی ہے یا جھوٹی، اور اللہ رب العزت کی قسم کھا بیٹھتے ہیں۔
یہ سخت معیوب اور بڑے عیب کی بات ہے، اور خدا کے سوا کسی اور کی قسم کھانا مکروہ اور بری بات ہے، اور شرعاً اس طرح کی قسمیں جو ہے وہ کسی طرح سے اثر انداز نہیں ہوتی۔ یعنی اگر اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی قسم کھا لی تو پھر اس کو توڑنے سے کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ قسم کے الفاظ کیا ہیں۔ اگر کوئی بندہ قسم کھاتے ہوئے کہتا ہے اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، یا خدا کی قسم میں تیرے گھر نہیں جاؤں گا، یا اللہ کی قسم میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، تو اس طرح کی قسمیں جس میں لفظ قسم کا ذکر اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کیا جائے وہی قسم معنی دار ہیں، ان کے علاوہ قسمیں نہیں۔ جیسے اگر کوئی کہہ دے کہ اگر میں نے ایسا کیا تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو، مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، اس کا عذاب ہو، خدا کا قہر ہو، مجھ پر آسمان پھٹ پڑے، یوں ہی رسول اللہ کی شفاعت نہ ملے، مجھے رسول اللہ کا دیدار نصیب نہ ہو، مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو، تو یہ ساری باتیں جو ہیں ان میں نہ ہی قسم کا ذکر کیا گیا اور نہ ہی اللہ رب العزت کے ساتھ نام لیا گیا، تو اس وجہ سے یہ قسمیں جو ہیں یہ لغو ہیں، ان کا شمار قسم میں نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو وہ بدبخت ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص اللہ رب العزت کی لعنت، اس کا غضب اپنے اوپر برداشت نہیں کر سکتا۔ اب کچھ ہمارے معاشرے میں لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ رب العزت کی حلال کی ہوئی چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، حالانکہ اللہ نے جس کو حلال کیا اس کو کوئی حرام نہیں کر سکتا، اور جس کو اس نے حرام کیا اس کو کوئی حلال نہیں کر سکتا۔ اب جیسے کوئی شخص اپنے اوپر کسی چیز کو حرام کرے اور کہے کہ میرے بھائی کے گھر کا کھانا مجھ پر حرام ہے، تو اس کے کہہ دینے سے اس کے گھر کا کھانا حرام نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ اللہ نے جس چیز کو حلال کیا اسے کون حرام کر سکتا ہے، اور جسے وہ حلال کرے اسے کون حرام کر سکتا ہے۔ مگر اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو پھر اس پر بھی کفارہ لازم آئے گا، کیونکہ یہ بھی ایک طرح کی قسم ہے۔ اسی طرح اگر کوئی یہ قسم کھا لے، عام طور پر عورتوں میں یہ پایا جاتا ہے کہ وہ بات بات پر دوسری خواتین سے ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے قسم کھا بیٹھتی ہیں کہ میں تجھ سے بات نہیں کروں گی، یعنی وہ کہہ بیٹھتی ہیں کہ قسم ہے خدا کی کہ میں تجھ سے بات نہیں کروں گی، تو اگر وہ بات کرے تو پھر اس کو بھی کفارہ دینا ہوگا، یا تو غلام آزاد کرے جو کہ فی الحال نہیں پایا جاتا، تو یا تو وہ مسکینوں کو کھانا کھلائے یا انہیں کپڑے پہنائے، یا پھر وہ 3 روزے پے در پے لگاتار رکھے۔ اگر کوئی شخص اپنی قسم کو قوت دینے کے لیے اللہ رب العزت کے ساتھ رسول اللہ کی قسم بھی کھاتا ہے اور اس طرح کہتا ہے کہ خدا اور رسول کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، تو اس کا یہ قسم بے معنی ہے، کیونکہ قسم صرف اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ متصل ہے۔ یوں ہی اگر کوئی آپ کو مجبور کرے کہ تم قسم کھا کر کے مجھے یہ بات بتاؤ، تمہیں قسم ہے کہ تمہیں سچ بتانا پڑے گا، یا تمہیں قسم ہے کہ تمہیں اس کے ساتھ رشتہ توڑنا پڑے گا، رشتہ ختم کرنا پڑے گا، تو میں آپ کو بتا دوں کہ کسی کے قسم دلانے سے، کوئی اگر زبردستی آپ کو قسم دلائے تو اس کے قسم دلانے سے قسم نہیں ہوتا، تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس کام کو کریں یا نہ کریں، آپ کو کفارہ نہیں دینا ہے، کیونکہ آپ نے قسم نہیں کھائی، کوئی دوسرا آپ کو کہہ رہا ہے، تو جب تک آپ اپنی زبان سے یہ الفاظ نہیں کہیں گے اس وقت تک آپ کو قسم کا کفارہ ادا نہیں کرنا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو جان بوجھ کر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں معاذ اللہ، تو حدیث پاک میں ان لوگوں کو غموس کہا جاتا ہے، اور ایسے لوگوں سے اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس گناہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، اور اس طرح کی قسمیں نہ کھائیں، اور اگر قسمیں کھا چکے ہیں تو انہیں کفارہ ادا نہیں کرنا بلکہ صرف توبہ اور استغفار کرنی ضروری ہے۔ اگر کسی شخص نے کوئی قسم کھائی اور پھر اسے معلوم ہے کہ اسے یہ قسم توڑنی پڑے گی، تو اس قسم کو توڑنے سے پہلے ہی اگر اس نے کفارہ ادا کر دیا تو اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا، کیونکہ جب تک کام واقع نہیں ہوتا اس وقت تک اس کا حکم بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ اگر پہلے کفارہ دے چکا تھا اور پھر قسم توڑا بعد میں، تو اس کو پھر سے کفارہ دینا ہی ہوگا، کیونکہ پہلے جو اس نے کفارہ دیا تھا وہ کفارہ قسم کے لیے نہیں تھا، اور قسم کا کفارہ جو اس نے مسکینوں کو دے دیا ہے
تو وہ ان سے واپس نہیں لے سکتا، انہیں دوبارہ قسم کا کفارہ ادا کرنا ہی ہوگا۔ اور ایک بہت ہی اہم مسئلہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ کفارہ کن لوگوں کو دینا ہے۔ کفارہ انہی مساکین کو دے سکتے ہیں کہ جن کو آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، یعنی اپنے ماں باپ، بھائی بہن، اولاد وغیرہ کو جس طرح سے ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اسی طرح سے انہیں کفارہ کی رقم یا کفارہ کے جو کھانے ہیں یا کپڑے بھی نہیں دے سکتے۔ اسی طرح کفارہ کی جو قیمت ہے، جو رقم ہے، اسے مسجد میں بھی خرچ نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ان پیسوں سے مردے کے لیے کفن لا سکتے ہیں۔ لہٰذا بات بالکل صاف ہے کہ جہاں جہاں زکوٰۃ کی رقم کو خرچ نہیں کیا جا سکتا، وہاں کفارہ بھی ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اور ایک قاعدہ میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی اگر قسم کھاتا ہے تو اس قاعدے کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، یعنی قسم کے جتنے بھی الفاظ ہیں ان سے وہی معنی لیے جائیں گے جو کہ لوگوں کے درمیان مشہور و معروف ہے، یعنی لوگ جس کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر کوئی منطقی چال چلتا ہوا کچھ قسم کھائے اور اس کا معنی کچھ اور لے تو اس کے لیے یہ صحیح نہیں، بلکہ قسم کا معنی وہی لیا جائے گا جو کہ لوگوں میں مشہور ہے۔ اس کی یہ نیت بیکار ہے تو اسے کفارہ لازم نہیں۔ جیسے کہ اگر کسی نے قسم کھا لیا کہ میں اپنے بھائی کے گھر میں نہیں جاؤں گا، اور اگر وہ اسی طرح سے قسم کھا لے کہ میں کسی بھی گھر میں نہیں جاؤں گا، تو اگر وہ مسجد میں چلا جائے یا خانہ کعبہ میں چلا جائے تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، حالانکہ یہ گھر ہیں لیکن یہ اللہ رب العزت کا گھر ہے، اسی وجہ سے اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اسی طرح اگر کوئی قسم کھاتا ہے تو عام بول چال میں جو معنی مراد لیے جاتے ہیں وہی سمجھے جائیں گے، یعنی قسم کھانے والے نے جو نیت کی ہے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اب جیسے کسی نے قسم کھا لی کہ میں دروازے سے باہر نہیں جاؤں گا، اس نے دروازے سے باہر جانے کی قسم کھائی، اب اگر وہ دیوار کود کر یا سیڑھی لگا کر کے باہر چلا جائے تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ اس نے دروازے کو پار نہیں کیا ہے۔ اگرچہ اس سے مراد تو یہی تھا کہ باہر جانا، لیکن پھر بھی اس نے دروازے کا استعمال نہیں کیا ہے، اسی وجہ سے اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ ایک اور مسئلہ زیر نظر ہے، جیسے کہ کوئی قسم کھا لے کہ میں اپنے دوست کے گھر نہیں جاؤں گا، تو جس گھر میں وہ رہتا ہے اگر اس گھر میں وہ داخل ہو گیا، اگرچہ وہ گھر اس کا خود کا نہ ہو بلکہ وہ کرایت کے طور پر اس گھر میں رہ رہا ہو، تو بھی وہ اس گھر میں داخل ہوگا تو اس کا قسم ٹوٹ جائے گا، اسے کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور اسی طرح جو گھر اس کا خود ذاتی گھر ہے لیکن وہ اس میں رہتا نہیں، کوئی اور اس میں رہتا ہے، اور اس گھر میں بھی اگر وہ داخل ہو تو اس کا قسم ٹوٹ جائے گا، اسے کفارہ دینا ہی ہوگا۔ کسی نے قسم کھائی کہ فلاں سے بات نہیں کروں گا، تو اگر اس نے اس کے لیے خط بھیجا تو خط بھیجنے سے یا پھر اس کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہنا چاہا تو اس اشارے کرنے کی وجہ سے بھی اس کا قسم ٹوٹ جائے گا۔ یوں ہی اگر قسم کھا لے کہ میں کسی کا خط نہیں پڑھوں گا، تو اگر اس نے اس کے خط کو دیکھا اور دیکھنے کی وجہ سے جو کچھ اس میں لکھا تھا وہ سمجھ گیا تو بھی اس کا قسم ٹوٹ جائے گا، کیونکہ زبان سے پڑھنے کا یہ مطلب نہیں کہ زور زور سے پڑھنا، بلکہ پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو لکھا ہوا ہے اس کو سمجھنا، اور وہ اس کو دیکھ کر کے بھی سمجھ چکا ہے، لہٰذا اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی قسم کھا لے کہ گوشت نہیں کھائیں گے لیکن وہ مچھلی کھا لیتا ہے یا پھر کلیجی یا تلی یا پھیپھڑے وغیرہ کھا لیتا ہے تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، لیکن اگر وہ کسی ایسے جگہ پر ہے جہاں ان چیزوں کو بھی گوشت ہی کہا جاتا ہے تو پھر اس کی قسم ٹوٹ جائے گی اور اسے کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اگر کسی نے قسم کھاتے وقت یا منت مانگتے وقت انشاء اللہ تعالیٰ کہا تو اس کا پورا کرنا اس پر واجب نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ انشاء اللہ کا جو لفظ ہے اس کی قسم کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ اگر اس نے قسم کھا لینے کے بعد وہ رک گیا اور رکنے کے بعد وہ انشاء اللہ کہتا ہے تو اس چپ ہو جانے کی وجہ سے اب اگر وہ اس چیز کو توڑے گا تو اسے اس قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اور اگر انشاءاللہ اس نے قسم کے ساتھ ہی میں کہا تھا تو پھر اسے کفارہ ادا نہیں کرنا ہوگا۔ جیسے اگر کسی نے کہا کہ انشاءاللہ میں تجھے طلاق دے دوں گا، تو اگر یہ جملہ اس کا ایک ہی سانس میں ہے تو پھر اس کو طلاق نہیں ہوگی،
لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا اور رک جانے کے بعد یا کچھ اور کلام کرنے کے بعد انشاءاللہ کہتا ہے تو اس کو قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا اگر وہ اس کو توڑتا ہے تو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص قسم کھائے اور اس کے علاوہ جو چیز ہے، یعنی جس چیز کے متعلق قسم کھایا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اب اگر اسی کام میں بھلائی اور بہتری ہے تو وہ اس کام کو کرے اور اپنی قسم کو توڑ دے، اور قسم کو توڑنے کی وجہ سے وہ کفارہ ادا کرے۔ کچھ مردوں اور عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ ذرا سی بات پر وہ قسم کھا بیٹھتے ہیں، بلکہ بعض تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد جنازے پر نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے مسلمان بھائی بہن ہوتے ہیں۔ انہیں ان حدیثوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ قسم توڑیں گے تو کفارہ ادا کرنا ہوگا، اور اگر کسی نے قسم کھا لی ہے رشتہ توڑنے کی تو وہ اس قسم کو توڑ دے لیکن رشتہ نہ توڑے، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ رشتے نہ توڑو بلکہ رشتوں کو جوڑا کرو۔ تو تعلقات برقرار رکھیں، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سبھی کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔